معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج 28 نومبر 2023 کی تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے 28 نومبر 2023۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز تحریکی ساتھیوں، خصوصاً نوجوان تحریکی ساتھیوں، آج میں اس ٹک ٹاک کے ذریعے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ نئی نسل کو ایم کیو ایم کی تاریخ سے بھی آگاہی ہو سکے، اور یہ جو آپ اگر نہیں کہتے تو آپ کے والدین جسے قائد تحریک کہتے ہیں، جسے آج بھی پہلے بھی قائد مانتے تھے، آج بھی قائد مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والدین یا آپ کے بڑے بھائی، عزیز و اقارب وغیرہ قائد کیوں کہتے تھے۔ اور میرے بارے میں ایک بات وہ بھی سمجھ میں آئے گی، وہ کون سی؟ وہ یہ کہ الطاف حسین کوئی بڑا ظالم اور سفاک اور کوئی ایسا ہیبت ناک انسان تھا کہ جس کا خوف ایسا تھا۔ مخالفین اینکر پرسنز تو بے پناہ الزامات آج تک لگاتے ہیں کہ الطاف حسین کا ایک وقت تھا، ایسا جادو بولتا تھا کہ اس کی ایک جنبش پر، ایک اشارے پر سناٹا ہو جاتا تھا، ایک اشارے پر یہ ہو جاتا تھا، وہ ہو جاتا تھا۔ میں نوجوان نسل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے بڑے گھر کے افراد یا والد اگر آپ کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، آپ کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے اگر وہ آپ سے باس پرس کرتے ہیں، آپ پر نگاہ رکھتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی تعلیم ہی نہیں، معاشرے کا ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں، کس سسٹم میں؟ پاکستان کے گلے سڑے نظام، فرسودہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ وڈیرانہ نظام، جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر گورنمنٹ کے محکمے میں، سرکاری و نیم سرکاری ادارے میں، حتیٰ کہ اچھی اسٹینڈرڈ کے تعلیمی اداروں میں نوکری اسی وقت ملتی تھی جبکہ یا تو آپ رشوت دیں یا کوئی بڑی سفارش لگائیں کسی کی۔ اس گلے سڑے پاکستان کے موجودہ نظام میں الطاف حسین نے صرف اپنی تقاریر میں کہا ہی نہیں کہ میں فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ صدرانہ نظام کا مخالف ہوں، بلکہ میں اس کرپشن میں جو ملوث افراد ہیں، خواہ وہ نیم سرکاری ادارے کے ہوں، سیمی گورنمنٹ کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، یا کسی بھی بڑے حکومتی جنہیں مقدس ادارے کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی بحریہ نیوی اور پاکستان کی بری فوج شامل ہے۔ میں نے صرف نظام کی مخالفت ہی نہیں کی، میں نے کرپٹ سیاست دانوں کے بارے میں ہی قوم کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ فوج کے جرنیلوں اور فوجیوں کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور
ڈسپلن کی تبلیغ ہی نہیں کی، نظم و ضبط قائم کرنے کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ کر کے دکھایا ہے، جو آج تک 75 سالہ تاریخ میں کوئی جماعت یا کوئی لیڈر ایسا نظم و ضبط قائم نہیں کر سکا۔ آج سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ یہ یاد رکھیے، مجھے جو سفاک، ظالم، ہیبتناک شخص بنا کے پیش کیا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں یہ ابتدائیہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ یہ انشاءاللہ اب تواتر کے ساتھ جاری رہے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے عملی طور پر وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو آج تک پاکستان کے سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے، فوجی ادارے نہیں کر سکے۔ وہ میں نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ میں نے خدمت کی، انسانوں کی خدمت کی بات نہیں کی، بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ میں آئندہ آپ کو تفصیلات بتاؤں گا اور بہت سے اس کے ساتھ واقعات بتاؤں گا۔ آج پہلا ایپیسوڈ ہے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے انتظار کیجئے۔ بیچ میں پولیٹیکل حالات میں کوئی تبدیلی آئی تو بیچ میں دیگر ٹاپکس پہ بھی بات کروں گا، لیکن انشاءاللہ دوسرا ایپیسوڈ کہ مجھ پہ جو بہتان لگائے جاتے ہیں، بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اشارہ کرے اور سناٹا چھا جائے، لاکھوں کروڑوں کا مجمع 1 2 3 کہے، پن ڈراپ سائلنس یہ قائم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کر کے دکھایا ہے، اور اللہ کی تائید سے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ پہلے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے آگے بڑھوں گا، پھر تیسرے، چوتھے، 5ویں آپ کو اس طرح سے نوجوانوں، نئی نسل کے آپ کو MQM کے بارے میں تاریخ بھی معلوم ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔